اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی جلیل القدر صحابی، ایک بہت مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جلیل القدر صحابی، جن کا اصل نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو انصاری کہا جاتا تھا۔ کون سا مسلمان ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشم براہ تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخی دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چرتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دلوں میں ایک ہی شوق تھا کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس کے گھر والے غمگین اور نا امید سے ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کی امید بڑھ جاتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جاتی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں شوق تھا کہ دیکھیں وہ خوش قسمت کون ہے جس کے گھر یہ دولت آتی ہے۔ اور یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام فرمائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس، ہم کیا کر بیٹھے؟ کیا ہمارے آقا نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلیں پھریں گے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہو جائیں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت میں گستاخی ہوئی، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان تھے، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ کیا کریں۔ سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے غم میں غلطاں رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی نہ سوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہیں کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی اور آپ کو ناگوار گزرے گا، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا،
لیکن ایک ٹھنڈی رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی ٹپک کر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا، بخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آ نکلے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو پھر وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی علیہ السلام کی آواز سنی تو دوڑتے آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، حضور خیر تو تھی، آج آپ اس وقت میرے غریب خانہ پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دیکھیے دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا بناؤ۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اس نے اس طرح کا کھانا نہیں کھایا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک تر اور کچی کھجوریں۔ یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام اور فضل کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بہتر بدلہ دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل
ہمارے پاس آنا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک نو عمر لونڈی عطا کی اور فرمایا ابو ایوب اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پاتے ہیں۔ جب حضرت ابو ایوب واپس گھر آئے تو وہ لونڈی بھی ساتھ تھی۔ ایوب نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ بطور تحفہ عنایت ہوئی ہے۔ تو وہ بولی تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم ہیں اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں؟ آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر اس صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ وہ فوراً بولی آپ نے بالکل درست سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے دیکھیں تو آپ حیران ہی رہ جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے متعلق مشہور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں آپ سبھی میں شریک ہوئے، الا یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول ہوں۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو عرض کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھود دی گئی اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جبکہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔ ان کی شخصیت سے اوور آل اگر دیکھیں تو جہاں ایک ہمبل، ایک بہت ہی متواضع شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی ہی نہیں کی بلکہ فکر مند بھی رہے کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور بہرحال یہ سب سے خوش قسمت میزبان ٹھہرے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کے لیے چن لیا کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی ان سے کروائے۔ اور اتنے جرأت مند اور اتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے تھے کہ 80 سال کی عمر تک بھی گھوڑوں کی اوپر سواری کر کے جہاد میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔